اگلا سوال یہ ہے کہ پانی کو 3 سانس میں پینے کا طریقہ جو ہے وہ بیان کر دے، کیونکہ آج کل ایک ویڈیو آئی ہوئی ہے کسی صاحب کی، تو وہ ایک گھونٹ جو ہے وہ غالباً 1-1.5 منٹ کے اندر پی رہے ہیں، اور سانس بہت ان کو جو ہے نا وہ پھولتا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اصل طریقہ ہے اندر جو ہے نا وہ، وغیرہ دنیا کا ہر بندہ جو پانی پی رہا ہے سنت طریقے کے مطابق بھی، تو اصل میں تو وہ پانی کا جو آپ کا اس کے دوران سانس آتا ہے تو وہ اندر جا رہا ہے، تو یہ پانی پینے کا طریقہ ذرا نہیں، بیان کر اندر دیں۔ کیا ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں، گلاس کے اندر؟ وہ کہہ رہے ہیں جب آپ اس طرح گٹا گٹ پیتے ہیں تو اصل میں وہ آپ کا سانس بھی اندر جا رہا ہے۔ نہیں، اس طرح نہیں ہے، پتہ نہیں ان کو کس نے یہ پڑھا دیا ہے۔ دیکھیں جی، صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام یعنی 3 سانس کے اندر پانی پیا کرتے تھے، پانی کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اینڈ پہ الحمدللہ، یہ تو سنت تواتر کے ساتھ چل رہی ہے۔ مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ 3 سانس، پانی پینے کے دوران 3 سانس لیا کرتے تھے نبی علیہ السلام۔ تو وہ یہ ہے کہ آپ یعنی پانی پیا، سانس لیا برتن ہٹا کے، پھر دوسری بار پیا، پھر سانس لیا، پھر تیسری بار پیا، پھر سانس لیا، پھر چوتھی بار پیا، یہ بھی درست ہوگا، یا تیسرا سانس اینڈ پہ لے لیں، وہ بھی درست ہوگا۔ سانس والا جو ایشو ہے وہ یعنی برتن کے اندر، اس سے تو نبی علیہ السلام نے منع فرمایا۔ میں نے جو پہلے حدیثیں بیان کی ہیں، ابو داؤد کے اندر اور ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برتن میں سانس لینے سے، پانی میں یعنی پھونک مارنے سے منع فرمایا۔ تو پھونک تو خود بخود ہو جائے گی، جب آپ بیچ میں سانس لے رہے ہوں گے تو ان کو اب سائنس نہیں نہ آتی، پانی پیتے ہوئے آپ جب سانس بیچ میں لے رہے ہوں گے تو پھونک ہی آ رہی ہوگی نا، پھونک چاہے منہ سے مارے چاہے ناک سے، وہ سانس تو نکالنا پڑے گا۔ اور پھر جو دوسری حدیث میں نے ابو داؤد اور ترمذی کی پیش کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ برتن کے اندر کوئی چیز ہو تو اس کو نکال لو اور برتن کو الگ کر کے سانس لو، کیونکہ پھونک مارنے کے زمرے میں ہی آ جائے گا یہ۔ تو یہ پتہ نہیں کس نے ان کو طریقہ بتایا۔ ویسے تو ترمذی میں ایک علیحدہ سے حدیث بھی ہے، وہ روایت کمزور ہے اس لیے میں نے وہ پیش نہیں کی، جس میں آپ علیہ السلام نے واضح فرمایا کہ برتن کو علیحدہ کرو، پھر سانس لو، پھر پیو، اس طریقے سے، لیکن وہ کمزور روایت ہے۔ لیکن اس کے بعد مضبوط روایت ہمارے پاس موجود ہے ابو داؤد کے اندر، ترمذی کے اندر، کہ برتن کے اندر سانس نہ لو، الگ سے لو۔ اور جو ابو داؤد اور ابن ماجہ کی میں نے حدیث بتائی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی میں پھونک مارنے سے منع فرمایا۔ پھونک چاہے منہ سے جائے چاہے ناک سے جائے، دونوں ہی غلط ہے۔ تو یہ سانس لینے کا طریقہ یہ ہے کہ برتن سے الگ کرنا ہے، اور وہ آپ نے ایک ہی سانس کے اندر نہیں پینا، بلکہ مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ یہ زیادہ زود ہضم ہے یہ چیز کہ آپ سانس لے کے، اور سانس لینے کا مقصد یہ تو نہیں تھا کہ اب آپ پانی پی رہے ہیں تو بیچ میں ہی سانس لیں، یعنی وہ وقفہ کرنا ہے، یعنی پیا سائڈ پہ کیا، پھر سائڈ پہ کیا، اس طرح 3 بار کر لیں، تو وہ بیچ میں دوران لینا ہے، اس میں واضح الفاظ موجود ہیں۔ پتہ نہیں کس نے ان کو، ادھر تو ہر طرح کی چیز بک رہی ہے جی، ہم تو صرف سمجھا ہی سکتے ہیں نا، جن کو نہیں سمجھ ان کو کہیں گے کہ آپ اس طرح کریں۔ مشکات المصابی کی جو دوسری جلد ہے نا، یہ سائیکلوپیڈیا آف حدیث ہے، دوسری جلد کے اندر اینڈ پہ جا کے ایک چیپٹر آ جائے گا مشروبات کا بیان، اس میں یہ ساری حدیثیں آپ کو انٹریکشن فارم میں مل جائیں گی، تو آپ کو پتہ چل جائے گا قرآن و حدیث سے۔ جب اچھا، یہ آپ نے جو کلپ دیکھا ہے، انہوں نے حدیث کا انٹرنیشنل نمبر کیا بتایا تھا؟ نہیں، حدیث کا انٹرنیشنل نمبر تو انہوں نے کوئی نہیں بتایا۔ کیوں؟ تو وہ پھر آپ وہ فرماتے ہیں نا، فرماتے وہ اپنی جیب میں رکھے نا، ہم تو آپ کو جو چیز بتا رہے ہیں وہ نکلے گی۔ تو تسی بھی ہر گڈی دے مگر میں ٹر پیا کرو، اگر کوئی گل کرتا ہے نا انہوں ہی پوچھا کرو کہ سر کتنے لکھا ہے۔ اس طرح تو کل کو کوئی بندہ جو ہے وہ پانی پینے کا کوئی اور طریقہ ایجاد کر دے گا تو پھر میرے پاس سوال لے کے آ جائیں گے۔ سوال ان سے پوچھیں جو ڈیوائز کر رہے ہیں، ہم سے آپ جرنل پوچھیں کہ سنت طریقہ بتا دیں، ہم بتا دیں گے۔ جب وہ بتا رہے ہیں ان سے پوچھیں کہ انہوں نے کہاں ہی پڑھا ہے، وہ تو صحیح الاسناد حدیث کے بالکل خلاف ہے۔ جب پھونک مارنے سے منع کر دیا، سانس لینے سے منع کر دیا، تو ہر چیز بیچ میں منع ہوگی، بیچ میں نہیں لینا، الگ سے لینا۔